السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے دیکھیں وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، بھول کر اگر کسی نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے یا جماع کر لیا ہے، کرنے کے بعد یا کھانے پینے کے بعد اسے یاد آئے کہ میں تو روزہ تھا، اس کے بعد وہ یہ گمان کرے کہ میں نے تو کھا لیا ہے، پی لیا ہے یا میں نے تو جماع کر لیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے کھا لیا ہو تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ کھانے بھول کر اگر کسی نے کھا لیا ہو یا پی لیا ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب کھانے پینے یا جماع کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اب شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، تو یہ صرف گمان کے تحت اب اس نے دوبارہ اگر کھا لیا پی لیا ہو تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت، پانی میں غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا جانا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت حلق میں پانی نہ جائے، اسی لیے صرف کلی کر دینا چاہیے۔ اور پھر ناس لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں یا کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ سر میں اگر آپ روزے کی حالت میں تیل ڈال رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کے سر میں یا پیٹ میں کوئی زخم ہے اور اس زخم پر اگر آپ اس کی دوا لگا رہے ہیں اور وہ دوا کا اثر سارا دماغ تک، اور وہ دوا ساری دماغ تک یا پیٹ کے اندر تک پہنچ رہی ہے وہ دوا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حقنہ لگانا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قصدن منہ بھر کے خے کرنا، اور بے اختیار منہ بھر کر آئی ہوئی خے کو دوبارہ لوٹا کر نگل جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد بھی سحر کھا لینا، جیسا کہ ایسا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ نے باہر نکل کے دیکھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، نہ آپ نے گھڑی دیکھی، بلکہ آپ جلدی سے اٹھے اور آپ کا خیال و گمان یہ ہے کہ ابھی سحر کا وقت ہے، ابھی رات ہے، تو آپ نے کھا لیا ہے، سحر کر لیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے گھڑی دیکھا ہو یا وقت دیکھا ہو تب آپ کو پتہ چلا کہ فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے، یا پھر آپ باہر نکلے ہو تو صبح صادق ہو گئی ہے یا سورج بھی طلوع ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ کا روزہ شمار ہی نہیں ہوگا، اسی لیے کیونکہ آپ نے وقت کے گزرنے کے بعد آپ نے کھایا ہے۔ اور آفتاب غروب ہونے سے قبل ہی غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لینا، یعنی کہ آپ نہ ہی آپ نے وقت کو دیکھا ہے، نہ ہی سیرن سنا ہے افطار کا، نہ ہی آپ نے باہر نکل کر دیکھا ہے، اور صرف آپ کا خیال و گمان یہ ہے کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا ہوگا، آپ نے صرف اپنے خیال و گمان کے تحت کھا لیا ہے، افطار کر لیا ہے اور اپنا روزہ کھول لیا ہے، تو وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہی اگر آپ نے افطار کر لیا ہے تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کنکر یا کاغذ یا گھاس یا روئی وغیرہ، یعنی کہ ایسی چیزیں جو استعمال شدہ نہیں ہیں، ان چیزوں کا اگر آپ اس کا نگل جانا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور احتلام ہونے پر یہ سمجھ کر کہ اب تو روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس سے کھا لینا پی لینا تو اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو صرف خالی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ احتلام ہوا ہے تو احتلام ہونے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتلام ہونے سے آپ نے یہ سوچا کہ شاید اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، تو اب آپ نے اس خیال و گمان سے آپ نے کھا لیا ہے پی لیا ہے، تو اب کھانے پینے کے بعد اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے وقت منہ میں پانی ڈال لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو یا پسینے کے اس قدر قطرات کا منہ میں چلا جانا کہ اس کی نمکینی تمام منہ میں محسوس ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی خوشبودار چیز جیسے کہ عود ہے، اگربتی ہے، عنبر وغیرہ، اس کا دھواں سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر پھر دوبارہ اسے چبا کر نگل جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس تھوک کا نگل جانا جو رنگین تاگے کے بانٹنے کے لیے منہ میں لینے سے رنگین ہو گیا ہو،
یعنی کہ اگر کوئی رنگین دھاگا ہو یا رنگین کاغذ کا ٹکڑا ہو، اس کو آپ نے اپنے منہ میں رکھا تھا، یعنی کسی کام سے آپ نے منہ میں رکھا تھا، اور وہ رنگینی کا سارا اثر آپ کے منہ میں اور آپ کے تھوک میں آ گیا اور آپ نے وہ تھوک نگل گیا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے ادائی روزوں کے سوا اور روزوں کا توڑ دینا، جیسا کہ شاید آپ رمضان کے قضا روزے رکھ رہے ہوں، یا پھر واجب روزے رکھ رہے ہوں، نظر کے روزے رکھ رہے ہوں، واجب روزے رکھ رہے ہوں، یا پھر سنت روزے رکھ رہے ہوں، یا پھر نفل روزے رکھ رہے ہوں، الغرض آپ رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ کوئی بھی روزے رکھ رہے ہو، اس کا دوبارہ توڑ دینا، یعنی کہ چاہے وہ نفل روزہ ہو، واجب روزہ ہو، یا پھر سنت روزہ ہو، ان روزہ رکھ کر درمیان میں توڑ دینا یا ٹوٹ جانا، اس سے پھر دوبارہ اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں صرف اور صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ تمام چیزوں سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے ان چیزوں پر۔